نکتہ کے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کی تاریخ کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں عدم اعتماد کے ذریعے اس عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔ عمران خان نے 18 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کے عہدے کا حلف اٹھایا تھا اور 10 اپریل کو ان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، جس کے بعد ان کی وزارت عظمیٰ کا عہد اپنے اختتام کو پہنچا۔ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کا دور 3 سال 7 ماہ اور 24 دن پر مشتمل رہا، جو مہینوں میں 43 ماہ اور 24 دن بنتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کوئی بھی وزیر اعظم اپنی 5 سالہ مدت مکمل نہیں کر سکا؟ جی ہاں، یہ سچ ہے کہ 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، جس کے بعد ان 75 سالوں میں پاکستان میں 29 وزیر اعظم آئے، لیکن بدقسمتی سے ایک بھی اپنی 5 سالہ مدت مکمل نہ کر سکا۔ 29 وزراء اعظم میں سے 18 کو کرپشن کے الزامات، براہ راست فوجی بغاوت اور حکمران گروپوں میں آپس کے اختلافات کی وجہ سے گھر بھیجا گیا، جبکہ ایک وزیر اعظم کو قتل کیا گیا۔ باقی وزراء اعظم نے انتخابات کی نگرانی یا برطرف وزیر اعظم کے دور حکومت کو چلانے کے لیے نگران کے طور پر محدود وقت کے لیے اس عہدے پر فائز رہے۔ سال 1993 خاص طور پر کافی منفرد رہا، کیونکہ اس سال 5 بار ملکی وزیر اعظم کو تبدیل کیا گیا۔ پاکستان میں وزیر اعظم کا مختصر ترین دور 2 ہفتے رہا اور کسی بھی وزیر اعظم کی سب سے طویل مدت 4 سال اور 2 ماہ ہے، جبکہ نواز شریف سب سے زیادہ 3 بار 1990، 1997 اور 2013 میں وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں ان وزراء اعظم پر جن کی مدت قبل از وقت ختم ہو گئی تھی۔ یاد رہے، اس میں نگران وزیر اعظم یا وہ لوگ شامل نہیں ہیں جنہوں نے دوسرے وزیر اعظم کی مدت پوری کی۔ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، انہوں نے اگست 1947 میں اقتدار سنبھالا، لیکن بدقسمتی سے 16 اکتوبر 1951 کو ایک سیاسی جلسے میں انہیں قتل کر دیا گیا۔ ان کا دور 4 سال اور 2 ماہ پر محیط تھا۔ دوسرے وزیر اعظم خواجہ نظام الدین تھے، جو 17 اکتوبر 1951 کو عہدے پر فائز ہوئے، لیکن انہیں مذہبی فسادات کو غلط سنبھالنے کے الزام میں 17 اپریل 1953 کو ملک کے گورنر جنرل نے برطرف کر دیا۔ وہ 1 سال 6 ماہ تک وزیر اعظم رہے، جبکہ محمد علی بوگرا نے 17 اپریل 1953 کو عہدہ سنبھالا اور 11 اگست 1955 کو 2 سال 3 ماہ بعد استعفیٰ دے دیا۔ چودھری محمد علی نے اگست 1955 میں اقتدار سنبھالا، لیکن حکمران جماعت میں اندرونی اختلافات 12 ستمبر 1956 کو ان کی برطرفی کا باعث بنے۔ ان کا عہد حکومت 1 سال اور 1 ماہ پر محیط تھا۔ حسین شہید سہروردی نے 12 ستمبر 1956 کو عہدہ سنبھالا، لیکن 18 اکتوبر 1957 کو دیگر طاقتور اداروں کے ساتھ اختلافات کے بعد ان سے زبردستی استعفیٰ لے لیا گیا۔ ان کی مدت 1 سال اور 1 ماہ پر محیط تھی۔ ابراہیم اسماعیل چندریگر نے اکتوبر 1957 میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، لیکن انہوں نے 16 دسمبر 1957 کو پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ووٹ کا سامنا کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ وہ 2 ماہ سے بھی کم عرصہ کے لیے وزیر اعظم رہے۔ ملک فیروز خان نون نے 16 دسمبر 1957 کو وزیر اعظم کی کرسی سنبھالی، لیکن 7 اکتوبر 1958 کو پاکستان میں مارشل لاء کے نفاذ کے وجہ سے انہیں 10 ماہ سے بھی کم عرصے میں برطرف کر دیا گیا۔ نور الامین 7 دسمبر 1971 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن انہوں نے بنگلہ دیش کی علیحدگی کے فوراً بعد 20 دسمبر 1971 کو استعفیٰ دے دیا۔ وہ 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے کے لیے وزیر اعظم پاکستان رہے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے 14 اگست 1973 کو اقتدار سنبھالا، لیکن 5 جولائی 1977 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ان کا تختہ الٹ کر انہیں جیل بھیج دیا گیا اور ایک مقدمے میں سزا سنا کر پھانسی دے دی گئی۔ ان کا دور حکومت 3 سال اور 11 ماہ پر محیط رہا۔
محمد خان جنیجو مارچ 1985 کو پاکستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن انہیں 29 مئی 1988 کو فوجی سربراہ نے برطرف کر دیا۔ وہ 3 سال اور 2 ماہ تک برسر اقتدار رہے۔ بے نظیر بھٹو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور مسلم ممالک کی پہلی خاتون وزیر اعظم نے 2 دسمبر 1988 کو اقتدار سنبھالا، لیکن ان کی حکومت کو 6 اگست 1990 کو صدر نے کرپشن کے الزام میں برطرف کر دیا۔ بے نظیر 1 سال اور 8 ماہ وزیر اعظم رہیں۔ میاں محمد نواز شریف 6 نومبر 1990 کو ملک کے وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت کو بھی صدر نے 18 اپریل 1993 کو کرپشن کے الزام کے تحت برطرف کر دیا تھا، لیکن وہ چند ہفتوں بعد عدالت کے ذریعے اس فیصلے کو کالعدم کروانے میں کامیاب ہو گئے اور دوبارہ وزیر اعظم بنے، لیکن فوج سے اختلافات کے بعد انہوں نے دوبارہ استعفیٰ دے دیا۔ ان کی مدت 2 سال اور 7 ماہ رہی۔ بے نظیر بھٹو دوبارہ 19 اکتوبر 1993 کو دوسری مرتبہ ملک کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن انہیں 5 نومبر 1996 کو صدر کی طرف سے ایک بار پھر برطرف کر دیا گیا۔ اس بار ان کی مدت 3 سال سے زائد رہی۔ جبکہ میاں محمد نواز شریف جب دوبارہ 17 فروری 1997 کو اقتدار میں آئے، لیکن پھر سے 2 سال اور 8 ماہ بعد 12 اکتوبر 1999 کو ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ میر ظفر اللہ خان جمالی نومبر 2002 میں فوجی حکومت کے دوران وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 24 جون 2004 کو فوج سے اختلافات کے بعد استعفیٰ دے دیا۔ وہ 1 سال اور 7 ماہ ملک کے وزیر اعظم رہے۔ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی 25 مارچ 2008 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ انہیں 4 سال اور 1 ماہ بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2012 میں توہین عدالت کے الزام میں نااہل قرار دے دیا۔ نواز شریف 5 جون 2013 کو تیسری بار وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن انہیں 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے اثاثے چھپانے کے الزام میں برطرف کر دیا۔ اس بار نواز شریف کا دور حکومت 4 سال اور 2 ماہ رہا۔ عمران خان 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن 10 اپریل 2022 کو اپوزیشن کی طرف سے عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اقتدار سے باہر ہو گئے۔ ان کا دور حکومت 3 سال اور 7 ماہ پر مشتمل رہا۔ یہ تھے پاکستانی وزرائے اعظم سے متعلق دلچسپ حقائق جن کے بارے میں آپ نے نقطہ کی اس ویڈیو میں جانا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔